اپنے تکبر میں اور اپنے جو ہے وہ غرور میں تم نے جو ہے وہ یہ حرکت کی، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ جو مراد سعید کہہ رہا تھا، آپ دیکھیں ان کے تمام جو ان کے ٹیپس ہیں، ان کی جو باتیں محفوظ ہیں، ایجنسیز کے پاس ہیں۔ اگر وہ ساری کہیں چلا دی جائیں تو یہ تو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، یہ تو اپنا کیس جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کے جو ہے وہ قابل نہ رہیں۔ وہ جب کہہ رہا ہے کہ جی آپ کو تمام جگہوں کا پہلے سے، یہ مراضی کہہ رہا ہے کہ پہلے سے آپ کو سمجھا اور بتا دیا گیا ہے، اب آپ نکلیں اور وہاں پہ پہنچیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ایک ہی طرف چلے ہیں سارے، ایک ہی ادارے کے اوپر، دفاعی ادارے کے اوپر جو ہے وہ چھپنے جا کے حملہ آور ہوئے ہیں، اور آگ لگانے کا سامان پہلے سے موجود تھا۔ گورنمنٹ گرفتار کرنا چاہتی ہے یا کوئی اپنا ایجنسی گرفتار کرنا، تم دو گرفتاری، اس کے بعد تم اپنا جو ہے وہ ضمانت کا حق جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایکسرسائز کرو۔ وہ جو جناح ہاؤس میں جن لوگوں نے آگ لگائی، اور وہ تمہارا بھانجا جو ہے وہ جو ہے وہ چھڑی پہ وردی گھما رہا تھا، وہ ہمارا رشتہ دار ہے یا وہ تمہارا رشتہ دار ہے؟ اسے کس نے کہا تھا؟ اس سے پوچھو نا، پھر تمہیں پتہ چلے کہ یہ تمہارے خلاف سازش ہوئی تھی، یا خود تم نے اپنی رونیت میں، اپنے تکبر میں اور اپنے جو ہے وہ غرور میں تم نے جو ہے وہ یہ حرکت کی، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اب تم کہتے ہو کہ جی میرے خلاف سازش، یہ سازش اگر یہ سازش ہے تو یہ تم نے ہی اپنے خلاف کی ہے، یہ سازشی تم خود ہی ہو۔ اچھا رام صاحب بتائیے گا کہ پہلے دوسرے لوگ کہتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب شاید سسٹم کے لاڈلے ہیں، اب اندر سے آواز اٹھ رہی ہے اور سابق وزیر اعظم شاید خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو میں کہتا تھا کہ اب یہ آوازیں لگ رہی ہے، ایسے انتخاب کا کیا فائدہ جس میں میاں نواز شریف صاحب لاڈلے بن کے اتریں گے؟ اور رانا صاحب اس میں نہیں چلیں آپ یہ بتائیں۔ بھی شامل کیجیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سر فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ سیاسی الحاق کرنے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ، کیا آئندہ آنے والے اگر نون لیگ کی حکومت بنتی ہے تو صدر جو ہے وہ فضل الرحمان بننے جا رہے ہیں، ان کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحاق کے اوپر کوئی بات چیت ابھی نہ شروع ہوئی ہے نہ مکمل ہوئی ہے۔ یہ فیصلے جو ہیں یہ پارلیمنٹ کے وجود میں آنے کے بعد ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ جب وجود میں آ جائے گی، پتہ چلے گا وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، قومی اسمبلی کے اسپیکر، پریزیڈنٹ، تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے۔ باقی جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے جائیں، اسے الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے جو ہے وہ یعنی مانیٹرنگ جج بٹھائے جائیں، سزائیں اناؤنس کروائی جائیں، تو کیا اگر وہ سزائیں اور وہ مقدمے جو ہے وہ اگر ختم ہو رہے ہیں تو یہ کوئی لاڈلا پن ہے؟ لاڈلا تو وہ تھا کہ جسے مسلم لیگ نون کی چلتی حکومت کو اور ملک کو ترقی کی طرف بڑھتے ہوئے روک کے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کی گئی، میاں نواز شریف کو جو ہے وہ نکالا گیا اور اس کو جو ہے وہ مسلط کیا گیا، وہ لاڈلا پن تھا۔ اب روٹین میں اگر لوئر کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ جو ہے وہ کلعدم قرار دے رہا ہے تو یہ عین انصاف ہے۔ رانا صاحب الیکشن کے انعقاد کے لیے سب سے ضروری جو اقدام ہے وہ فنڈز کی فراہمی ہے، جو کہ آپ کی حکومت نے فنڈز فراہم نہیں کیے تھے تو پچھلے شیڈول میں الیکشنز نہیں ہوئے تھے، اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آج چیف الیکشن کمشنر خط لکھ رہے ہیں پرائم منسٹر کو کہ ہمیں جو 17 ارب روپے درکار ہیں وہ برائے مہربانی فوری جاری کریں تاکہ 8 فروری کے الیکشن کو یقینی بنائیں۔ تو اگر جو نگران حکومت ہے وہ پیسے جاری نہیں کرتی یا وزارت خزانہ پیسے جاری نہیں کرتے تو کیا مسلم لیگ نون نگران حکومت پر دباؤ ڈالے گی کہ پیسے فوری طور پہ یہ جاری کرے؟ مسلم لیگ نون کو دباؤ ڈالنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ جائے گا یا سپریم کورٹ اس کا از خود نوٹس لے گا اور فنڈ جو ہے وہ جاری ہو جائیں گے۔ ویسے یہ کہنا کہ نگران حکومت فنڈ جاری نہیں کر رہی، یہ میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہے۔ جیسے ہی وہ مطالبہ ڈیمانڈ پہنچے گی
केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो फंड जारी करेगी। जनरल बाजवा के मुतालिक इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लूट के कहने पर सब कुछ किया, उन्हें अब अदालत बुलाएंगे और उन्हें अदालतों में घसीटेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो कई कुछ ही कहता रहा है, और उसके कहने की कौन सी बात है? यानी मामला ये है कि उसने तो कई कुछ कहा कि जी मैं फलां को घसीटूंगा, फलां को बंद कर दूंगा, फलां को छोड़ूंगा। नहीं, सारा कुछ उसी तरह से है। खुद ही जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जो वो डयाला जा पहुंचा है वो। अच्छा, उसके कहने की जी ये बताते हैं कि इमरान खान की जो उनके वकला से मुलाकात हुई उसके अंदर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 9 मई का वाकया जो है ये लंदन प्लान का एक हिस्सा था। इस मुताबिक मैं इससे पहले भी ये बात जवाब दे चुका हूँ। आप मुझे बताएं कि अगर 9 मई का वाकया लंदन प्लान का कोई यानी शाखसाना या उसकी वजह से था, तो क्या 9 मई को जो हुआ, 9 मई को जो आर्मी हाउस पे पहुंच के इन्होंने आग लगाई, वो कोई लंदन प्लान वालों की वजह से लगी थी, या वो कोई लंदन से किसी ने कहा था? ये अपना यास्मीन राशिद साहिबा जो कह रही हैं कि इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे हो के फिर जो है ना वो अपना कोर कमांडर हाउस की तरफ जो है वो हमने इकट्ठे होके जाना है, इंतज़ार कर लें ज़रा। ये कोई लंदन से उसे इंस्ट्रक्शन मिली थी? एजाज चौधरी जो अपने बेटे से फ़ोन कर रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है और कह रहा है कि हमने कुछ नहीं छोड़ा वहाँ पे, हर चीज़ को हमने जो है वो आग लगा दी है, हर चीज़ बर्बाद कर दी है। तो ये वो अपने बेटे को जो फ़ोन कर रहा था, ये कोई लंदन मैसेज भेज रहा था कि जी हमने जो है वो सारा कुछ जो है वो कर दिया है, जो मुराद सईद कह रहा था। आप देखें, इनके तमाम जो इनके टेप्स हैं, इनकी जो बातें महफूज हैं, एजेंसीज के पास हैं। अगर वो सारी कहीं चला दी जाए तो ये तो मुंह दिखाने के काबिल न रहें, ये तो अपना केस जो है वो डिफेंड करने के जो है वो काबिल न रहें। वो जब कह रहा है कि जी आपको तमाम जगहों का पहले से, ये मुराद कह रहा है कि पहले से आपको समझा और बता दिया गया है, अब आप निकलें और वहाँ पे पहुँचें, और उसके मुताबिक जो है वो एक ही तरफ चले हैं सारे, एक ही अदारे के ऊपर, दिफाई अदारे के ऊपर जो है वो छपने जाके हमलावर हुए हैं, और आग लगाने का सामान पहले से मौजूद था। अगर पेशावर में कोर कमांडर हाउस में दाखिल नहीं हो सके, वहाँ पे गार्ड्स ने जो है वो आगे से फायर किया, आगे से डिफेंड किया, तो साथ वो रेडियो पाकिस्तान की जो है वो 100 साला तारीखी बिल्डिंग थी, उसे आग लगा दी। वहाँ से निकले हैं तो एक वहाँ पे बकर मंडी थी, वहाँ पे बकरियाँ और जो है वो भेड़ें थी, वो उनको इन्होंने आग लगा दी है जी। हमारे ऑफिस पे भी आग लगाने के लिए आए, मेरे घर पे भी गए। तो मामला ये है कि ये सारा कुछ जो है, अगर लंदन प्लान था तो भाई ये सारा कुछ जो है ये आपने फिर किसके कहने के ऊपर किया? कोई लंदन से आपको कोई फ़ोन कर रहा था? ये मियां नवाज शरीफ ने आपको कहा था कि आप अपने लोगों को समझाएं कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो आपने फलां जगह पे जाके हमला करना है। ये गिरफ्तार ना होने का फैसला, ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमला करने का फैसला जो है, ये आपने मियां नवाज शरीफ के कहने के ऊपर किया था। तो इन्हें कोई शर्म करनी चाहिए, और ये झूठ जो है ये इस तरह से नहीं चलेगा। आपने बताया कि अभी तक ये कुछ हल्कों के जैसे तासर आ रहा है कि लाडले हैं, जो कि अभी तक कोई भी इनको सजा नहीं हो पाई, और इसका क्या, इसके बारे में आपका क्या है? देखिए जी, मामला ये है कि हमारी अपनी रवायात हैं। अब उसे जेल में जिस तरह से रखा गया है जी, रोज जो है वो देसी मुर्गी जो है ना वो देसी घी में खा रहा है। और वो चीज़ जो मैं कहा करता था कि उसे तुम्हें एक चीज़ नहीं दी जाएगी, बाकी सब कुछ मिलेगा, वो पहले वो मिल रही है, बाकी सब कुछ बाद में मिल रहा है। वहाँ पे उसे लाइब्रेरी फराहम की गई है, उसे वहाँ पे जिम जो है वो बना के दिया गया है, बैरक जो है वो दीवारें गिरा के बैरक खुली कर दी गई है। यानी उसे जिस किस्म की सहूलतें दी गई हैं, मैं और रिकॉर्ड कहता हूँ कि हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं। हमारा वो घटिया ज़हन नहीं है कि हम कहें कि जी इसकी जेल से एसी निकालो, वहाँ से पंखा निकालो और वहाँ से इसको मेडिसिन दो। घर का इसको जो है वो खाना मिल रहा है, दिल करे वहाँ पे पकवाए, दिल करे जो है वो घर से मंगवाए। तो इस किस्म की जब सहूलतें मिल रही हों जेल में,
اور سارا دن جو ہے وہ کوئی اور کام بھی نہ ہو تو پھر بندے کو جو ہے نا وہ خرمستی لڑتی ہے نا، پھر یہ خرمستی لڑی ہے اس نے۔ اب ادھر سے الفت بات ادھر سے کون سا جی؟ ہاں بالکل وہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ غالباً وہی ہے کہ وہ راشد ملک ارشد والا، تو وہ خود جو کہہ کے گیا ہے اس کے بعد یہ فیصلہ رہ سکتا ہے۔ اس دور میں گاڑیاں بھر کے ثبوت کے طور پہ آتے تھے، والیوم 10 کا بہت زیادہ ہوتا، اربوں روپے وہاں پہ خرچے گئے۔ یہ بتا دیجیے باقی لوگوں کو تو معاف کر رہے ہیں، دوسرے لوگ ہوں، کیا یہ جو سرکاری افسران جاتے رہے، نیب والے جاتے رہے، ان کے لیے بھی عام معافی آپ کی جانب سے؟ دیکھیں عام معافی جو ہے وہ تو کسی کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس وقت ملک جو ہے انہی وجوہات سے، یہ کام کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا یا پہلی مرتبہ زیادہ جو ہے وہ آؤٹ آف پروپورشن ہو گیا، اس سے پہلے بھی یہ کھیل جو ہے وہ کھیلا جاتا رہا ہے، لیکن اب ملک جو ہے وہ چلتے چلتے ایسی پوزیشن میں آ گیا ہے کہ اب آپ یا پہلے اپنے سروائیول کی لڑائی لڑ لیں یا پھر یہ اپنی لڑائی لڑ لیں۔ اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پہلے پاکستان کے سروائیول کی جنگ لڑیں گے۔ ہم پہلے جو ہے وہ پاکستان کو اکانومی کے بحران سے نکالنے، غریب آدمی کی زندگی کو آسان کرنے کی جنگ لڑیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو یہ سارے معاملات ہوئے ہیں اس کے اوپر ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن بن جائے یا کسی کو سزا جزا کی صورت بن جائے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ آئے گی وہ فیصلہ کرے گی۔ جی آج پی ایم این کا اجلاس شروع ہونے سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب کا ایک بہت اہم ایک پیغام آیا ہے، ایک بیان آیا ہے آج کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر سیاسی جماعت کے ساتھ چارٹر آف اکانومی کریں گے، ہم اس موقع پر قائم ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آئے ہوئے ہیں، اس کے بعد پیپل پارٹی بچ جاتی ہے۔ سوال میرا یہ ہے کیا پی ٹی آئی کی نئی قیادت کے ساتھ بھی چارٹر آف اکانومی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں چارٹر آف اکانومی جو ہے جس طرح سے چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، یعنی کچھ بنیادی چیزوں کو تمام جماعتوں نے بیٹھ کے طے کر لیا کہ جی یہ ایک لائن ہے، اس کو کراس نہیں کرنا۔ اسی طرح سے چارٹر آف اکانومی جو ہے یہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ بٹھا کے کیا جانا چاہیے۔ چند بنیادی فیصلوں کے بغیر آپ اس بحران سے نہیں نکل سکتے۔ کوئی ایک جماعت اس ملک کو اس بحران سے نہیں نکال سکتی۔ مسلم لیگ نون جب یہ بات کر رہی ہے تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم لیڈ کریں گے، ملک کو اس بحران سے نکالنے کی کوشش کو ہم لیڈ کریں گے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ تمام جماعتوں کو، لیکن وہ جماعتیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہوں، جب پارلیمنٹ مارز وجود میں آ جائے گی اس میں جو بھی جماعت ہوگی، وہ کوئی بھی جماعت ہو، بھلے ہم اسے اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، ان تمام جماعتوں کو آن بورڈ لے کے آپ کو چارٹر آف اکانومی کرنا پڑے گا۔ لاسٹ کوشچن جی۔ کہ منشور کمیٹی کے سربراہ عرفان صدیقی صاحب، اس میں اب منشور کمیٹی میں یہ طے ہوا ہے کہ نیب کا ادارہ آپ لوگ جب اقتدار میں آئے گی تو نیب کا ادارہ رہے گا یا نہیں رہے گا، یا آپ لوگ ختم کریں گے نیب کے ادارے کو؟ ہیون فیلڈ میں 1 ارب سے زیادہ خرچہ ہوا ہے کی تحقیقات کے اوپر، تو اس کی کچھ دلچسپی ہوگی کہ 1 ارب روپے لگایا گیا اس تحقیقات کے اوپر؟ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ وقت آنے پہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ فیصلے ہوں گے، لیکن منشور میں کوئی شاید ان کسی ادارے کو بند کرنے یا کسی کو کھولنے کی بات نہ ہو، لیکن بنیادی طور پہ منشور میں احتساب کے ادارے کے قیام کی ضرورت کے اوپر بات ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر بھی جو ہے وہ ملک نہیں چل سکتا۔ لیکن جو نیب نے کیا ہے تو ایسے کسی ادارے کے اوپر جو ہے وہ نہیں خرچ ہونا چاہیے، یا ایسا کوئی ادارہ نہیں ہونا چاہیے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اصول پہ منشور کے اندر جو ہے وہ ضرور بات ہوگی، لیکن کسی ادارے کے نام کے حوالے سے شاید اس ڈاکومنٹ میں بات نہ ہو۔ تھینک یو جی۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات
यकीन के साथ।